بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ قصہ ایک ایسے دن کا ہے جب مکہ میں گرمی بہت عروج پر تھی۔ سخت چلچلاتی دھوپ میں ایک شخص دراز قد جوان عمر، جس کا نام عمر تھا، سینے میں بدلے کی آگ لیے ہوئے اپنے مقصد کی تکمیل کی خاطر شدید گرمی کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے قدم اٹھائے رواں دواں تھا۔ اس کے سامنے صرف ایک ہی مشن تھا کہ کسی طرح انسانیت کو نئی زندگی بخشنے والے شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ موت کی نیند سلا دوں۔ اس نوجوان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صبح سے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اے اللہ اسلام کو ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے پھیلا دے، آسمان کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ چکی ہے اور دعا بڑے شرف کے ساتھ قبول ہو چکی ہے۔ راستے میں جب ان کی بہن کا گھر آیا تو وہ اپنی بہن کے گھر گئے، کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ ان کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب فاطمہ بنت خطاب نے عمر بن خطاب کو دیکھا تو قرآن پاک کی کچھ سورت چھپا دی۔ عمر بن خطاب کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر بن خطاب نے پہلے ان کو مارا۔ جب ان کی نظر سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات پر پڑی تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اس پر ان کا دل موم ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا گئے۔ سب صحابہ پریشان ہو گئے کہ آج کیا ہونا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر آئے اور مسکراتے ہوئے کہا، عمر تم باز نہیں آؤ گے، اور اس طرح حضرت عمر بن خطاب اسلام کی راہ پہ آ گئے۔ پھر انہوں نے کھلے عام اسلام کا اقرار کیا۔ تب کافروں کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اب ہم کیا کریں گے۔ پھر انہیں بہت سی اذیت سہنی پڑی اور جوان مردی سے انہوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ کی للکار دشمن کے لیے ہار ثابت ہوئی۔ پھر غزوات کا دور شروع ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر پہرا دیتے تھے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ کہتے تھے اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درہ اس شخص کی کمر پر مارا اور کہا، جب میں دربار لگاتا ہوں اس وقت تم اپنے معاملات لے کر نہیں آتے، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتیں لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اس شخص کو جسے مارا تھا بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی کمر آگے کر کے کہا، مجھے مارو، میں نے تم سے زیادتی کی۔ وقت کا بادشاہ، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے، میں نے تم سے زیادتی کی، مجھے وہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تم مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے اور فرماتے تھے، اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، اللہ نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا۔ کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی آ کر تجھے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلاؤ تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر، کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ تو مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق اس بات کو دہراتے رہے اور بڑی دیر تک روتے رہے۔ شان فاروق اعظم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں دیکھ لیتا ہے تو اس راستے سے کترا کر دوسرے راستے پر چلتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر کو اس بات سے نوازا گیا تھا کہ وہ جو بات کہتے تھے وہ قرآن کی آیت یا حدیث بن جاتی تھی۔ ایک بار سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی فرمان نہیں ہے۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی اور فرمان ہوا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ جب رئیس المہاجرین عبداللہ بن ابی بن سلول کا جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس دشمن اسلام کا جنازہ نہ پڑھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات نازل فرما کر کہا، منافقین کی جماعت کا کوئی بدبخت بھی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہوا جائے۔ عرب میں پہلے احتیاطاً پردہ کیا جاتا تھا، لازم نہیں تھا۔ ایک دن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں دیتا کہ ہماری عورتوں کے اوپر پردہ لازم نہ ہو۔ پھر عورت کے پردے کا حکم ہوا۔ حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کی طرح قرآن و حدیث کو اپنا قانون بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں بہت سے کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے بیت المال قائم کیا۔ انصاف کی عدالتیں پوری حکومت میں بنائی گئی، جہاں پر جج اور مجسٹریٹ کیس ہینڈل کرتے تھے۔ عوام کے بچاؤ کے لیے فوجی چوکیاں لگائی گئی، روڈ اور نہروں کی بنیادیں ڈالی گئی، اسکول مدرسے کھولے گئے جہاں پہ امام، مؤذن اور استاد کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ حاجیوں کے لیے مسجد کو مکہ اور مدینہ میں بہتر بنایا گیا۔ مجرموں کے لیے تھانے اور جیل بنائے گئے۔ پہلا اسلامی کیلنڈر بنایا گیا۔ آبادی کے لیے مہم شروع کی، یتیم خانے اور فلاحی مرکز کھولے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیلنڈر ایسا تھا کہ جہاں ٹھہرے کسی درخت پر چادر ڈال دی تو اسی کے سائے میں لیٹ گئے۔ سکندر ایسا تھا کہ روم کا قیصر اور ایران کی شہنشاہت ان کے نام سے مشہور تھی۔ فقیر ایسے تھے کہ بدن پر جو کپڑے پہنتے تھے اس میں 12 رفوع ہوا کرتے تھے، سر پر پھٹا امامہ اور پاؤں میں پھٹی جوتیاں ہوتی تھی۔ امیر ایسے تھے کہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکمرانی کا پرچم لہراتا تھا۔ انصاف اور حکومت کا یہ عالم تھا کہ قسم کھا کر فرماتے تھے، اگر میری سلطنت میں انسان تو بڑی بات ہے، ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ ایک ماجوسی غیر مسلم ابو لولو فیروز ایک دن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا کہ وہ ان پر ناحق ٹیکس لگا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کروائی کہ کیسا ٹیکس۔ جب تحقیق پوری ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ٹیکس ناحق نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بتایا کہ وہ ٹیکس ناحق نہیں لگا رہا، تو وہ گستاخ غصے میں چلا گیا اور دوسرے دن صبح فجر کی نماز میں اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ میں 6 بار وار پر وار کیے۔ آپ پہ بے ہوشی کی تاریکی آ رہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کونے میں رکھا جائے، پہلے نماز پوری کی جائے۔ سب نے نماز ادا کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مجھ پر وار کس نے کیا تھا؟ تو کسی نے کہا کہ ایک ماجوسی نے آپ پہ وار کیا۔ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رونق آ گئی اور ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا کہ آپ پر کسی مسلمان نے وار نہیں کیا۔ پھر آپ 3 دن تک زخمی رہے اور 23 ہجری میں وفات کر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر میں وفات کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 ماہ 4 دن خلافت کی اور آپ 3 دن زخموں کی حالت میں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں انصاف کی جو مثالیں قائم کی گئی وہ آج تک نہیں ملتی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ شکریہ۔